السلام علیکم حضرت، میں نے یہ خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانے کی چیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا رہے تھے، اور آپ کے ہاتھ سے کچھ گر گر جا رہا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے رہے تھے۔ اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے طرف بڑھے اور مڑ کے کہنے لگے کہ تم جو دیکھ رہے ہو یہ اس کا تعبیر نہیں ہے، اس کا بہت زبردست تعبیر ہے، یہ ہے خواب۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات یہ ہے کہ آپ نے جو خواب ذکر کیا تھا اس خواب میں اس طرف بھی اشارہ ہے، ذہن میں اس کی یہ تعبیر آئی ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے، اور یہ گویا یہ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے انہی حالات پر کہ یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ وظائف وغیرہ کر رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، درود شریف وغیرہ معمولات بھی ہیں، سب کچھ ہیں، مگر ہماری مرادیں پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ تو اس کی طرف جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دے رہے ہیں کھانا پینا، اب وہ کھانا پورا نہیں، کچھ گر جا رہا ہے، تو اس پر جو انہوں نے فرمایا کہ یہ حقیقی کمی یا نقصان نہیں ہے، تو اس کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ کی جو مرادیں ساری پوری نہیں ہو رہی ہیں، اس میں یہ ہے کہ یہ کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، کوئی حقیقی نقصان نہیں، یعنی جو فائدہ ہونا چاہیے ان وظائف اورات کو پورا فائدہ انشاءاللہ آپ کو ہو رہا ہے، ہوگا انشاءاللہ، اور جو خدا کی رضا اور یہ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب یہ گویا حاصل ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں اس کا جو ثمرہ ہے وہ ملے گا۔ اور یہ جو مرادیں جو آپ چاہ رہے ہیں جو پوری نہیں ہو رہی، یہ کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، یہ کام عمل ہو رہا ہے، یہ بڑی کامیابی۔ چنانچہ ایک ابھی خواب دیکھا گیا، فلسطین کے بعض عالم کی بیوی نے جو نیک صالحہ تھی، دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ ہم پر یہ ظلم، یہ ظلم، یہ ظلم ہو رہا، حالات تو آپ صلی اللہ، اور پھر بتایا کہ اتنے لوگ شہید کر دیے گئے فلسطین میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ پھر انہوں نے کچھ پریشانیاں ذکر کی، اتنے اتنے شہید کر دیے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر فرمایا، جب سے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اور آپ کے ساتھ جب میں غفیر تھی اور بڑے بڑے لوگ تھے، ایک عجیب نئی قوم، عجیب قوم تھی بڑی طاقتور، اور وہ آپ کے ساتھ گئی، اور ایک قوم سامنے تھے، ان لوگوں کو کہا کہ ان کو مارو، اور چنانچہ سب کو مارنا شروع کیا۔ تو یہ تو خواب ہے، اس میں گویا اشارہ کام میں بتائی گیا ہے کہ بظاہر یہ شہید ہو رہے ہیں، مگر اصل مقصد تو یہی ہے، شہادت، بڑی کامیابی ہو رہی شہادت کے ساتھ، یہ موت، یہ بڑی اچھی موت۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ حدیث میں بھی ہے کہ دو گروپ ملک شام کی طرف جب وہ جائیں گے جہاد کے لیے، تو حضرت امام مہدی کے ساتھ، تو دو حصے، ایک حصہ بھاگ جائے گا، ایک شہید ہو جائے گا، اور ایک پر کامیابی ملے گی۔ تو بہرحال تو یہ اس میں خواب میں بھی ایسی اشارہ ہے۔ تو بہرحال اصل کامیابی یہ ہے کہ اعمال ہو رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب اور زیارت یہ سب بشارتیں ہیں، تو گویا کہ انشاءاللہ کامیابی ہے۔ اور وہ جو آپ کی جو مراد وہ پوری نہیں ہو رہی، یہ مصلیت ہے، یہ ناکامی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرادیں، چچا کے لیے کتنی دعائیں کی، پوری نہیں ہوئی، اور بھی کتنا دل سے چاہتے تھے، وہ محسن تھے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات کہ یہاں کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں، اور یا پریشانیاں کن حالات، تو یہ تو سوچنا چاہیے کہ جو جس کا جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے اسی قدر پریشانیاں آتی ہیں۔ خود نبی کے فرمان ہے، اشد بلاء الانبیاء ثم الصالحین ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ مشقتیں نبیوں پر آتی ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ میرے اوپر آئی۔ تو اب جب سب سے اونچا مقام آپ کا، اور آپ بھی اتنے پریشانی، اور یہی نہیں کہ پریشان، بلکہ سب سے زیادہ پریشانیاں آ رہی ہیں، اور ہر ولی جو ہوتا ہے اس پر زیادہ پریشانی آتی ہیں، اور سب سے زیادہ نبیوں پر، پھر ولیوں پر۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ حالات آنا ولیوں کے ساتھ یہ تو قانون الہی اور سبھی کے ساتھ ہے۔ اس لیے یہ گمان کرنا جیسے عموماً ہوتا ہے کہ ہم تو ماشاءاللہ عبادت گزار بھی ہیں، یہ بھی ہیں، تہجد کا پابند بھی ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، حالات صحیح نہیں ہو رہے ہیں، تو یہ اس سے شکوہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی جملہ بھی نہیں نکلنا چاہیے، اور یہ خیال بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ناکام ہیں یا بے مراد ہیں۔ نہیں، بامراد ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں سے ہماری صحیح رہبری فرمائے اور حالات کو دنیا آخرت دونوں اعتبار سے درست فرمائے، سہل اور آسان معاملہ فرمائے، اور امتحان اور آزمائش نہ فرمائے۔ ہم کمزور ہیں اور جو مقدر ہے اس پر صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی دعاؤں کا محتاج ہوں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں، میں بہت زیادہ محتاج ہوں، میری حالت تو آپ سے بہت زیادہ خراب ہے، اس لیے خصوصی طور پر دعائیں کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔